درے شہوار بڑی ہی پلاننگ کر کے ماورا کو ساتھ شاپنگ پہ تو لے جاتی ہے، لیکن بیچاری ماورا کا دل دکھتا ہی رہتا ہے کیونکہ اس کی دوست آئمہ بھی اس سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتی۔ آئمہ کو تو یہی ڈر ہوتا ہے کہ میں ماورا سے زیادہ باتیں کروں گی تو کہیں بھابھی مجھ سے بلا وجہ ہی خفا نہ ہو جائیں، اور پھر تیمور بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، اور درے شہوار کو ناراض کرنے کے لیے ماورا کے ساتھ ہی پھرتی رہی۔ اور پھر ولید بھی صرف اور صرف درے شہوار کا ہی خیال رکھتا ہے اور اس کے آگے پیچھے پھرتا نظر آتا ہے اور ماورا کو ایک دم اگنور کر دیتا ہے کیونکہ وہ درے شہوار کو پھر سے ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ ماورا کا دل تو بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ مجھے تو ان لوگوں کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے اپنا آپ یہاں پہ بہت ہی آکورڈ محسوس ہوتا ہے۔ گھر آ کے بھی وہ کافی اداس ہوتی ہے اور دل میں یہی سوچتی ہے کہ میں آخر کیوں اداس ہوں۔ ولید اگر اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میرے دل میں ولید کے لیے ابھی بھی کوئی فیلنگز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر درے شہوار مجھ پہ اور ولید پہ شک کرتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ مجھے اپنے دل سے ولید کے لیے ساری فیلنگز ختم کر دینی چاہیے۔ اور درے شہوار اس کے بعد ماورا کو بارہا کالز بھی کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ یہ کالز وہ ولید کے سامنے ہی کرتی ہے تاکہ ولید کو بھی یہی لگے کہ میری بیوی واقعی ہی بدل گئی ہے، اور وہ تو خود ہی اب ماورا کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہے کہ مجھے ماورا کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ولید بھی درے شہوار کا یہ روپ دیکھنے کے بعد سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید غلطی میری ہی تھی اور بلا وجہ ناراض بھی میں ہی ہو رہا تھا۔ اگر میں پہلے ہی درے شہوار کو اعتبار میں لے کے ماورا کے بارے میں بتا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ماورا کا میرے سے بھی زیادہ خیال رکھتی۔ اس طرح تو کوئی بھی بیوی شک میں پڑ ہی سکتی ہے جس طرح چھپ چھپ کے میں ماورا کا خیال رکھنے جاتا تھا۔ درے شہوار چاہتی بھی یہی ہے کہ ولید ماورا کی اب جو بھی مدد کرنا چاہے وہ میرے تھرو ہی کریں تاکہ ماورا میرے احسانوں تلے اتنی دب جائے کہ اس کے بعد میرے سامنے بولنے کی اس کی ہمت ہی نہ ہو، کیونکہ ماورا نام کا کانٹا وہ اپنی زندگی سے بہت جلد نکال پھینکنے کے لیے ڈیسائیڈ کر چکی ہے، اور درے شہوار جو سوچ لیتی ہے تو پھر وہ کر کے بھی دکھاتی ہے۔ اس کے لیے وہ اتنی لمبی پلاننگ کرتی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ آئمہ تو اب تیمور کے سامنے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ڈرتی ہے کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ تیمور کے سامنے اس کی بہن درے شہوار نے کوئی ایسا ماسک لگا لیا ہے کہ تیمور بھی اب اس پہ شک نہیں کرتا، اور اسے یہی لگتا ہے کہ میری بہن جو کہہ رہی ہے اس میں بھی کچھ غلط نہیں۔ انفیکٹ آئمہ خود بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے تیمور کے سمجھانے کے بعد کہ ہو سکتا ہے کہ میری ہی سوچ غلط ہو، کیونکہ تیمور کی کوئی بات بھی اسے غلط نہیں محسوس ہوئی۔ لیکن آئمہ کو کہیں نہ کہیں دل میں یہ ڈر بھی ہے کہ بھابھی اگر اچھی بن بھی گئی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے، اور وہ ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں اب وہ کون سی ایسی چال چلیں گی جو اچانک سامنے آئے گی اور ہم اس کا وار بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جس طرح اچانک سے ہی درے شہوار نے اپنا روپ بدل لیا ہے اس طرح کوئی بھی انسان اپنی خصلت کو چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ کر کے آئمہ اور تیمور کی شادی کے دن قریب آ جاتے ہیں۔ آئمہ کی مہندی کا فنکشن ہوتا ہے تو درے شہوار اس کے جوتے کی ہیل کو توڑ دیتی ہے اور پھر سیٹ کر کے وہیں پہ ایسے سجا کے رکھ دیتی ہے۔ آئمہ پوری تیار شیار ہو کے دلہن بن کے جب نیچے آ رہی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں اچانک سے پھسلتا ہے اور اس کی ہیل مکمل طور پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا پاؤں کا ٹخنا تو شدید زخمی ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس سے چلا بھی نہیں جاتا ٹھیک سے۔ یہاں درے شہوار اپنی زہریلی زبان سے مزید زہر ہی اگلتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو بتا دو، ہم شادی کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی تصویروں میں لوگ دیکھیں گے تو مذاق ہی اڑائیں گے کہ لنگڑی دلہن ہے اور بلا وجہ مذاق ہی بن جاؤ گی، تو بہتر یہی ہے کہ شادی کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کر دی جائے۔ سب لوگ درے شہوار کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ولید تو پریشان ہو جاتا ہے کہ درے شہوار میں سے یہ دوسروں پہ طنز کرنے والی عادت گئی نہیں، اور کائنات کا شوہر بھی اسے اسی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کی بھابھی تو واقعی ہی صحیح نیچر کی نہیں ہے، شاید انہوں نے جان بوجھ کے میرے اور کائنات کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ درے شہوار کی نیچر سے آگاہ ہوتا ہی جا رہا ہے، لیکن درے شہوار بھی ڈھٹائی سے اپنی بات پہ قائم ہوتی ہے
اور کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگ آخر مجھے ایسی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھئی میں تو صحیح بات کہہ رہی ہوں کہ شادی روز روز تھوڑی نہ ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ زندگی میں ہونی ہے، تو کیا فائدہ ہوگا اگر تصویریں ہی اچھی نہ آئیں؟ 2-4 دن شادی ڈیلے کر دینے سے آخر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تب تک اس کے پاؤں کی موچ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تیمور تو خود بھی در شہوار کی سائیڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو واقعی ہی اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن آئمہ سب کو کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد آئمہ جب اپنے جوتے کو دیکھتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جوتا کسی نے جان بوجھ کے توڑا ہے۔ آئمہ کو اپنا ٹوٹا ہوا جوتا دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ در شہوار کے ہی کام ہوں گے، لیکن جب وہ کائنات سے یہ بات شیئر کرتی ہے تو کائنات اسے چپ کروا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ تم تو بلا وجہ در شہوار کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، بالکل ٹپیکل نن بن گئی ہو کہ کوئی بھی نقصان ہوا تو در شہوار پہ ہی الزام لگا دو گی۔ ممکن ہے کہ ہم نے دکان سے یہ چیک ہی نہ کیا ہو اور دکان سے ہی ٹوٹا ہوا انہوں نے ڈیفیکٹڈ پیس ہمیں دے دیا ہو۔ بلا وجہ ہر بات میں نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو پازیٹیو کرو، تم اسی گھر میں جا رہی ہو اور اس گھر کی اکلوتی بہو بننے والی ہو۔ اس طرح در شہوار پہ بلا وجہ کے اگر الزامات لگاؤ گی تو تمہاری زندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ انفیکٹ صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ تم اپنے ساتھ ساتھ تیمور کی بھی اور اس کے پیرنٹس کی بھی زندگی مشکل کر دو گی۔ دیکھو ہمیں کتنا برا لگتا ہے جب در شہوار کی وجہ سے بھائی کی زندگی میں کوئی مشکلات آتی ہیں۔ میں تمہیں یہی نصیحت کروں گی کہ یہاں سے اچھی سوچ لے کے جانا، نئی زندگی کا آغاز کسی بھی نفرت کے ساتھ مت کرنا۔ آئمہ بھی اس بات کو بھول بھال جاتی ہے اور در شہوار کے لیے ساری نفرت دل میں سے نکال دیتی ہے، لیکن در شہوار نے تو مزید چالیں بھی سوچ رکھی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ ماورا کی شادی اب عباد کے ساتھ ہو جائے اور اس بات کا ذکر وہ ولید سے بھی کرتی ہے۔ ولید سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ماورا کی زندگی واقعی ہی بہت مشکل ہے، اسے ایک پرماننٹ سہارے کی ضرورت ہے، کوئی ایسا نہیں جو چند روپوں کے لیے اس کی مدد کر دے یا مشکل وقت میں اس کے کام آ جائے، بلکہ ایک ایسا سہارا جو 24 گھنٹے ان ماں بیٹی کا ساتھ بھی دے اور ان کی ہر ممکن مدد کرے۔ ولید کہتا ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو در شہوار اسے کہتی ہے کہ ماورا کو اب شادی کر لینی چاہیے کیونکہ اس کا پرماننٹ سہارا تو اس کا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ ولید کہتا ہے کہ لیکن ایسا کون سا رشتہ ہے تمہاری نظر میں؟ تو در شہوار کہتی ہے کہ آخر وہ آپ لوگوں کی بہت پرانی جاننے والی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی عماد کے ساتھ شادی کروا دی جائے۔ ویسے بھی عماد بھی اب بہت بڑا ہو گیا ہے، اسے بھی ذمہ واری سنبھالنی چاہیے، یوں ابھی تک بچہ بنا پھرتا ہے۔ ولید کو بھی یہ مشورہ برا نہیں لگے گا اور وہ کہے گا کہ لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم ان پہ اپنا یہ فیصلہ تھوپ دیں، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو چوائس دی جائے، اگر دونوں کا یہی فیصلہ ہوا تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور پھر جب دونوں بہنوں سے اور ماورا سے بات کی جائے گی تو ماورا اس شادی کے لیے راضی ہو جائے گی اور عماد خود بھی اس شادی کے لیے تیار ہو جائے گا بہنوں کی وجہ سے۔ آئمہ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ شاید وہ اپنی شادی کے بعد ماورا کی مدد نہیں کر پائے گی، لیکن وہ ماورا کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب عماد کی شادی کا جب اس کے سامنے فیصلہ آئے گا تو اسے تو یہ مشورہ بہت ہی اچھا لگے گا اور پہلی دفعہ در شہوار کے کسی فیصلے سے وہ واقعی ہی خوش ہوگی اور کہے گی کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ بھی بھابھی بن کے ہمارے گھر میں ہی آ جائے۔